اس دنیا کے اندر بہت سارے گناہ ایسے ہیں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ علماء لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس کی سزا انسان کو قبر کے اندر، گڑھے کے اندر مرنے کے بعد ملے، لیکن اس دنیا کے اندر ایک جرم اتنا خطرناک ہے، ایک گناہ اتنا خطرناک ہے، جب کوئی انسان، جب کوئی نوجوان، جب کوئی خاتون اس گناہ کو کر بیٹھتی ہے، اس کی اس وقت تک موت نہیں آتی، اس کی اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ انسان اس گناہ کا مزہ نہ چکھ لے۔ موت نہیں آتی اس کی۔ جانتے ہو گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ ظلم کرنا ہے، کسی غریب کو ستانا ہے، کسی مسکین، کسی یتیم کو پریشان کرنا، کمزور کو پریشان کرنا، اپنی طاقت کا، پاور کا غلط استعمال کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حکومت، گورننس، حکومت شرک کے ساتھ تو چل سکتی ہے لیکن ظلم اور زیادتی کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ کر لو، حج کریں گے تو معاف ہو جائے گا۔ نہیں، بہت غلط سوچ ہے۔ جتنے چکر تم نے لوگوں کو اپنے گھر کے لگائے ہیں، کعبۃ اللہ کے چکر مارنے سے وہ چکر معاف نہیں ہوتے۔ اس کا حساب دینا ہے، اس کا بدلہ دینا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو انسان ذرے کے برابر بھی ایک نیکی کرے گا تو موت کے بعد اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اور کوئی انسان ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا، گناہ کرے گا تو مرنے کے بعد اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ کہ انسان چاہے لاکھ نیکی کر لے، لاکھ حج کر لے، لاکھ خیر کام کر لے، اس نے ظلم کیا ہوگا، زیادتی کیا ہوگا، اپنے پاور کا، اپنی قوت کا غلط استعمال کیا ہوگا، تو یاد رکھو انسان کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک انسان اس ظلم کا بدلہ نہ چکھ لے۔ ایک بہت بڑے گورنر حجاج بن یوسف، اس کے زمانے میں اس کی فوجیں ہندوستان کی طرف تھی، اس کے دور کے اندر اسلامک فوجیں رشیا تک تھی، اس کے دور کے اندر طارق بن زیاد جیسے سپہ سالار کی موجودگی میں اس کی فوج ساؤتھ افریقہ تک تھی۔ لیکن جانتے ہو اس کی موت کیسے آئی؟ جانتے ہو اس نے کیا کیا؟ البدایہ والنہایہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف نے اپنے دور کے اندر لاکھوں سے زائد انسان کو اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا، ظلم اور زیادتی کی تھی۔ اس نے سب سے آخر میں جس نیک انسان کو، جس اللہ والے کو اس نے قتل کیا، جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جب حجاج بن یوسف نے جب انہیں قتل کیا تو انہوں نے اسے بددعا دی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف تہجد کی نماز نہیں چھوڑتا تھا، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا تھا۔ لیکن جانتے اس کی موت کیسے آئی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی موت اتنی سخت اور دردناک موت آئی کہ موت سے پہلے وہ بیل کی طرح چلاتا تھا، چیخیں مارتا تھا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے پیٹ میں ایک آگ جلتی تھی، جلن ہوتی تھی، تو اس کے لوگ گرم گرم پیالے کے اندر کوئلہ بھر کر اس کو داغتے تھے، پھر بھی وہ جلن نہیں جاتی تھی۔ تو حجاج بن یوسف نے اس وقت کے بہت بڑے اللہ والے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت آپ دعا کریں میرے لیے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے پیٹ میں جلن ہوتی ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قد نہیتک عن، تجھ کو میں نے بہت روکا تھا کہ کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی مت کر، کسی پر ظلم اور زیادتی مت کر، اپنے پاور کا، طاقت کا غلط استعمال مت کر۔ اتنا بڑا گورنر، کسی کو نہیں معلوم کہ قبر کہاں ہے اس کی، کسی کو نہیں معلوم۔
جب اس کے موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ دیکھ، جب میں مر جاؤں تو خاموشی سے دفن کر دینا، کسی کو مت بتانا کہ میری قبر کدھر ہے۔ تو وزیر نے پوچھا کہ ارے آپ اتنے بڑے گورنر ہیں، کیوں نہ بتاؤں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اندیشہ اس بات کا، طاقت کا غلط استعمال مت کرو، یہ آنے جانے والی چیز ہے۔ اس نے کہا مجھے اندیشہ اس بات کا کہ جن لوگوں کے اوپر میں نے ظلم اور زیادتی کی تھی، پریشان کیا تھا، وہ مجھے قبر سے نکال کر اپنا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ خاموشی سے اسے دفن کیا گیا اور اس کے قبر کے نشانات کو مٹا دیا گیا، کسی کو نہیں معلوم کہ حجاج بن یوسف قبر کہاں پر ہے۔ اسی لیے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ظلم کرنے سے بچو، کسی پر زیادتی کرنے سے، غریب کو پریشان کرنے سے، اس کے مال کو دبا لینے سے، زمین کو دبا لینے سے بچو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم کے گناہ سے بچائے۔